پیارے ساتھیوں، حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مشرکوں کے ایک درخت پر ہوا، جس پر وہ مشرک اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور پوجا کے طور پر اس درخت کے ارد گرد طواف کیا کرتے تھے اور تعظیماً اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اس درخت کا نام ذات انواط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایسے مسلمانوں کی تعداد بھی شامل تھی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلامی احکام و شرائع اور دینی تعلیمات سے زیادہ واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے شرک سے بیزاری اور توحید میں کامل مرتبہ نہیں رکھتے تھے۔ انہی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے اس درخت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیجئے جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں، تبرک حاصل کیا کریں، جیسا کہ مشرکوں نے اس درخت کو ذات انواط کو بنا کر رکھا ہے اور وہ اس پر ہتھیار لٹکاتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب خواہش سن کر کافی حیرت و تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا، سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات تم ایسی کر رہے ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود یعنی بت بنا دیجئے جیسا کہ کافروں کے معبود ہیں، تاکہ جس طرح وہ کافر اپنے بتوں کو پوجتے ہیں اسی طرح ہم اپنے اس بت کو پوجیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دو گے، یعنی یہود نصارہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کتاب و سنت کی اتباع کریں، ان لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلیں جن پر مالک الملک نے اپنا عذاب نازل کیا۔